اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، احکام کے سلسلے سے کل کچھ گفتگو پیش کی گئی کہ اسلام میں احکام کی حیثیت کیا ہے۔ اسلام ایک ایسا قانون ہے کہ اگر انسان اس پہ عمل کرے تو یقیناً دنیا کا بہترین انسان بن سکتا ہے۔ جو معاشرہ اس پہ عمل کرے یقیناً وہ دنیا کا بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور احکام کی 3 قسمیں بتائیں۔ ایک عقائد یعنی عقیدہ بھی بہترین ہونا چاہیے، احکام یعنی کہ فروع دین، عملی مسائل یہ بھی بہترین ہونا چاہیے، اور تیسری چیز جو بتائی انسان کے لیے خود اخلاق یعنی اس کے چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ، یہ اگر 3 چیزیں بہترین ہیں تو یقیناً انسان دنیا میں بھی خداوند عالم کے سامنے دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی۔ اب احکام کی 5 قسمیں کل بتائی تھی، واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔ اب اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو جانے کیسے کہ حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مستحب کیا ہے اور واجب کیا ہے، ان تمام چیزوں کو کیسے سمجھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ جو صبح سے شام تک انسان کام کرتا ہے ان کو سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ خود اتنا پڑھا لکھا ہو کہ قرآن مجید کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے ان کے احکام نکال سکے اور اس پہ عمل کر سکے، یا پھر وہ اتنا پڑھا لکھا نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مجتہد کی تقلید کرے، یعنی کہ ایک ایسے مجتہد ماہر کی کہ جو تمام چیزوں میں تمام احکامات کو قرآن مجید کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے نکال سکے اور وہ فتویٰ بتا سکے۔ تو 2 چیزیں ہیں، یا تو انسان اگر خود اتنا پڑھا لکھا ہے کہ وہ نکال سکتا ہے، اس پہ عمل کر سکتا ہے تو خود عمل کر لے، یا پھر اتنا پڑھا لکھا ہے کہ درجہ اجتہاد پہ پہنچ گیا تو خود بھی عمل کرے اور مجتہد بن کر دوسروں کو بھی عمل کرائے، یا پھر وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے کہ وہ مجتہد بھی نہیں بن سکتا، محتاط بھی نہیں بن سکتا، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ کسی کی تقلید کرے۔ اب تقلید کیا ہے؟ تقلید کے معنی پیروی کرنا ہے اور نقش قدم پہ چلنا ہے، یعنی تقلید کے لغت میں معنی ہے پیروی کرنا، نقش قدم پہ چلنا۔ لیکن احکام میں تقلید سے مراد یہ ہے کہ ایک فقیہ کی پیروی کی جائے، یعنی مکلف اپنے تمام کاموں کو مجتہد کے فتوے کے مطابق انجام دے۔ جو شخص مجتہد نہیں ہے اور احکام شریعہ کو قرآن و سنت کے ذریعے حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی مجتہد جامع الشرائط کی تقلید کرے۔ عام طور سے اکثر افراد کی شرعی ذمہ داری تقلید ہی ہے، کیونکہ بہت کم افراد کے لیے اجتہاد کا امکان پایا جاتا ہے۔ وہ مجتہد جس کی لوگ تقلید کرتے ہیں اس کو مرجع تقلید یا مقلد کہتے ہیں۔ دھیان رکھیے گا، اگر کبھی آپ سے پوچھا جائے کہ مرجع تقلید یا مقلد کسے کہتے ہیں تو جواب ہے کہ وہ مجتہد جس کی لوگ تقلید کرتے ہیں اسے مرجع تقلید یا مقلد کہتے ہیں، اور جو بندہ خود تقلید کر رہا ہو اسے مقلد کہتے ہیں۔ دھیان رکھیے گا، پھر اسے ریپیٹ کر دوں، جس کی تقلید کر رہے ہیں وہ ہے مقلد، جو تقلید کر رہا ہے اسے کہتے ہیں مقلد۔ اب آئیے، جو مرجع تقلید ہو یعنی جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں اس کے اندر چند شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 عادل ہو، نمبر 2 زندہ ہو، نمبر 3 مرد ہو، نمبر 4 بالغ ہو، نمبر 5 عاقل ہو، نمبر 6 شیعہ اثنا عشری ہو، نمبر 7 حلال زادہ ہو، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ مجتہد عالم ہو اور دنیا دار نہ ہو۔ اب اس کے ضمن میں آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ لازم و ضروری ہے کہ مجتہد عالم ہو، ٹھیک ہے، اور آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ اگر مجتہد عالم کا فتویٰ خلاف احتیاط ہو اور مجتہد غیر عالم کا فتویٰ مطابق احتیاط ہو تو ایسی صورت میں مجتہد عالم کی تقلید واجب نہیں ہے۔ اس کے ضمن میں کہتے ہیں دنیا دار نہ ہو، تو آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ بنا بر احتیاط واجب دنیا دار نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سرکش نفس پر وہ قابو رکھتا ہو۔ اب آئیے ذرا سی مختصر سی 2 منٹ کے اندر 2.5 منٹ کے اندر آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں۔ جو بتایا گیا کہ عادل ہو، شرط جو بتائی گئی کہ جو جس کی ہم تقلید کریں وہ عادل ہو، تو عادل کا مطلب کیا ہے؟ عادل وہ شخص ہے جو تقویٰ کی اس بلند منزل پر ہو کہ تمام واجبات کو انجام دیتا ہو، تمام اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرتا ہو، جس کی عدالت کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو اور گناہ صغیرہ پہ اصرار نہ کرتا ہو۔ آیت اللہ سیستانی صاحب فرماتے ہیں کہ عدالت کی پہچان یہ ہے کہ بظاہر اچھا آدمی ہو، اگر اس کے پڑوسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے دریافت کیا جائے تو اسے اچھا آدمی قرار دیں، یعنی پہلی شرط کیا ہے مجتہد کی، مقلد کی، جس کی ہم تقلید کریں اس مرجع تقلید کی پہلی شرط ہے کہ عادل۔ عادل کا مطلب یہ ہے کہ تمام
عادل کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، تمام واجبات کو انجام دیتا ہو، اور جو شخص ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچا ہے، یعنی جو شخص ابھی سن بلوغ تک پہنچا ہے، یا وہ شخص جس نے اب تک کسی کی تقلید نہیں کی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اب کہ اگر کوئی پہلی مرتبہ بالکل نیا بندہ ہے جو بالغ ہوا ہے اور وہ کسی کی تقلید ابھی کرنا چاہتا ہے، بالکل نئے طریقے سے ابھی نیا بالغ ہوا ہے، تو چونکہ وہ تقلید کرے گا تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جب بھی جس کی بھی تقلید کرنا چاہے تو زندہ مجتہد کی تقلید کرے۔ مردہ مجتہد کی تقلید ایسے افراد کے لیے صحیح نہیں ہے، یعنی جو پہلی مرتبہ بھی تقلید کرنا شروع کر رہا ہے اس کے لیے مردہ مجتہد کی تقلید کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ مجتہد کی تقلید کرے۔ جس مجتہد کی انسان تقلید کر رہا ہے اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو زندہ مجتہد کی اجازت سے اس مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے۔ آیت اللہ سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مرحوم مجتہد زندہ مجتہد کے مقابل میں عالم ہو تو اس کی تقلید پر باقی رہنا ضروری ہے، یعنی کہ جو دنیا سے گزر گیا مجتہد اگر وہ زیادہ عالم تھا اس مجتہد سے کہ جو اس وقت زندہ ہے تو اس عالم یعنی اس مردہ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہنا ضروری ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ غیر سستانی صاحب فرماتے ہیں۔ اب آئیے آپ کے سامنے کچھ اور مسائل۔ جو شخص مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی ہے تو ان مسائل میں جن میں گزشتہ مجتہد کا کوئی فتویٰ نہیں ہے تو ان مسائل میں وہ زندہ مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے، زندہ مجتہد کے فتوے کو دیکھ سکتا ہے، اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ اب شرط جو لگائی کہ وہ زندہ ہو، تو زندہ کے حوالے سے بات ہو گئی آپ کے سامنے کہ جس کی نئی تقلید اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو ایسے کی تقلید کرے گا کہ جو زندہ ہو۔ نمبر 3 مرد ہو، شرط بتائی نا کہ تقلید کے لیے مرجع تقلید کے لیے شرط عادل ہو، زندہ ہو، اس کے بعد شرط ہے مرد ہو۔ اسلام نے مرد اور عورت کے فرائض کو ان کی خلقت اور مزاج کے مطابق قرار دیا ہے، اور مرجعیت کی اہم اور سنگین ذمہ داری سے عورتوں کو سبکدوش کرنا، ان کی آزادی کو سلب کرنا نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ خداوند عالم نے صرف مردوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ مجتہد بن سکتے ہیں تو گویا عورتوں کی آزادی کو خداوند عالم نے چھین لیا ہے، اسلام نے چھین لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں خواتین کی بھی اتنی اہمیت ہے کہ اگر وہ اپنی محنت کے ذریعے سے مجتہد بننا چاہیں تو وہ مجتہد بن سکتی ہیں اور احکام مجتہدہ بن سکتی ہیں، درجہ اجتہاد تک پہنچ سکتی ہیں اور احکام خدا کو قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم کر کے اس قابل ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کی تقلید نہ کریں۔ یعنی اگر آپ کوئی سوچے کہ مرد کو مجتہد کہا گیا کہ مرد ہی بنے تو گویا عورتوں کی آزادی چھین لی، تو نہیں عزیزان محترم، خداوند عالم نے کوئی آزادی نہیں چھینی، بلکہ ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اتنی محنت کریں کہ درجہ اجتہاد تک پہنچ جائیں اور وہ اس قابل بن جائیں کہ وہ خود کسی کی تقلید نہ کریں، بلکہ وہ خود اپنے تمام احکامات کو قرآن مجید سے نکال کر اس پہ عمل کر سکیں۔ یعنی خداوند عالم نے یہ اختیار دیا ہے۔ اب اس کے بعد شرط ہے کہ بالغ ہو، یعنی مجتہد بالغ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شرط تھی کہ مجتہد عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو۔ اس کے بعد شرط ہے کہ جس کی ہم تقلید کریں وہ شیعہ اثنا عشری ہو۔ غیر شیعہ اثنا عشری اگر کوئی آیت اللہ بن جائے، مجتہد بن جائے تو اس کی تقلید ہم نہیں کر سکتے۔ نمبر 7 میں اس کی ہے کہ وہ حلال زادہ ہو، یعنی جو مجتہد ہو حلال زادہ ہو، حلال زادہ مجتہد کی تقلید کرنا صحیح ہے۔ اب اس کے بعد شرط کیا ہے کہ عالم ہو، مجتہد عالم ہو۔ مکلف پر واجب ہے کہ مجتہد عالم کو پہچاننے کے لیے تحقیق اور جستجو کرے۔ انسان تقلید کے سلسلے میں بالکل آزاد ہے اور کسی کا تابع نہیں ہے، یعنی اگر شوہر، یہ مسئلہ دھیان رکھیں، انسان بالکل تقلید کے معاملے میں آزاد ہے، کسی نے مجبور نہیں کیا کہ آپ اس کی تقلید کریں، آپ اسی کی ہی کریں، دوسرے کی نہ کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی مجبور نہیں کیا گیا۔ یعنی اگر شوہر کسی کی تقلید کر رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی زوجہ بھی اس کی پیروی اتباع میں اسی مجتہد کی تقلید کرے، بلکہ اگر وہ کسی دوسرے مجتہد میں ضروری شرائط دیکھے تو اس کی بھی تقلید کر سکتی ہے۔ لہذا ہمارے یہاں کوئی مجبور نہیں رکھا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، تقلید کے بارے میں بتایا گیا، اس کا خلاصہ جیسے کل کیا تھا آج بھی کر دوں۔ تقلید یعنی کیا؟ کسی مجتہد کے تمام اپنے زندگی کے کاموں میں اس کے فتوے کے مطابق، کسی مجتہد کے فتوے کے مطابق اپنے تمام کاموں کو انجام دینا۔ اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ مجتہد عادل ہو، زندہ ہو، مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو اور عالم ہو، دنیا دار نہ ہو۔ عادل کا کیا مطلب؟ عادل یعنی گناہ نہ کرتا ہو، تمام واجبات انجام دیتا ہو۔ وہ زندہ ہو، یعنی کہ اگر کوئی نئی تقلید کرنا چاہتا ہے تو وہ زندہ کی کرے گا، اور مرد ہو یعنی عورت کی تقلید نہیں کرے گا۔ بالغ ہو یعنی کہ وہ اس کے اوپر نماز روزہ ساری چیزیں واجب ہو چکی ہوں اور وہ مجتہد ہو تو اس کی تقلید کی جائے گی۔ عاقل ہو یعنی کہ پاگل نہ ہو،
شیعہ اثناشری ہو یعنی مجتہد شیعہ اثناشری اگر نہ ہو تو ہم اس کی تقلید نہیں کر سکتے، حلال زادہ ہو یعنی کہ اگر وہ حلال زادہ ہے مجتہد تو ہم اس کی تقلید کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ مجتہد عالم ہو، اپنے زمانے کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، اور یعنی کہ درجے اجتہاد میں وہ سب سے آگے پہنچا ہوا ہو، دنیا دار نہ ہو یعنی کہ وہ اس کا نفس پہ کنٹرول ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔